نواب نوروز خان کی سٹرگل جاری رہی اگلے چند سالوں تک. اس میں اسٹیٹ یہ بھی کوشش کرتی رہی کہ جو عام گروپس ہیں ان کو نیگوسیشنز کی طرف لایا جائے، مذاکرات کی طرف لایا جائے. اسی دوران 1958 کے اندر پاکستان کا پہلا مارشل لاء لگا. آپ نے کانسٹیٹیوشن کے چیپٹر کے اندر پڑھا ہوگا کہ 1956 سے 1958 تک ہمارا پہلا آئین رہا، لیکن 1958 کے اندر پاکستان کا پہلا مارشل لاء لگا دیا گیا. اب اس مارشل لاء کے اندر خطرہ یہ تھا کہ چونکہ بلوچی جو سینٹیمنٹ ہے وہ آلریڈی پاکستان کی اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے، تو جب مارشل لاء لگے گا تو مزید وہاں پہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، اسٹرگل سٹارٹ ہو جائے گی. تو 300 جو بڑے بلوچی ٹرائبل لیڈرز تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اس میں خان آف قلات بھی شامل تھے. تو مزید ایک نفرت کی لہر دوڑ گئی پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کہ پہلے تو ان کو زبردستی حصہ بنایا گیا، اب ان کو جمہوریت کا بھی ان کو جو موقع ہے وہ نہیں دیا جا رہا. جو بلوچستان کی لیڈرشپ ہے یا بلوچی لوگوں کو نہیں ان کا موقع دیا جا رہا کہ اپنی لیڈرشپ کی آواز سن سکے اور ان کو الیکٹ کر سکے. تو یہاں پہ نواب نوروز خان زرکزئی نے پھر 1958 کے بعد اپنی کچھ ڈیمانڈز رکھی کہ چونکہ نیگوسیشن چل رہی تھیں تو انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کے سامنے ڈیمانڈ رکھی کہ وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں اگر پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ ان ڈیمانڈز کو فالو کرے. ان ڈیمانڈز میں ان کا کیا تھا کہ ایک تو وہ ریلیز آف خان آف قلات اور جو باقی لیڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہائی دی جائے، ان کو آزادی دی جائے، ان کو بولنے کی اجازت دی جائے. ایک ان کی یہ ڈیمانڈ تھی. سیکنڈلی ان کی اپنی سے ریلیٹڈ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو ان کا پورا قبیلہ تھا، خاندان تھا، اسے سیف ریٹرن کی اجازت دی جائے، واپس وہ لوٹ سکے اپنے گھروں کو، ان کو گرفتار نہ کیا جائے، ان کے خلاف کیسز نہ چلائے جائیں، ان کو ہراس نہ کیا جائے. تو ایک نواب نوروز خان زرکزئی کی یہ ڈیمانڈ تھی. تیسری ان کی ڈیمانڈ تھی کہ 1 یونٹ کو ایبولش کر دیا جائے. ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا کہ 1955 کے اندر پاکستان نے 1 یونٹ کو انیکٹ کر دیا تھا، جس کے تحت پاکستان کو 2 صوبوں کے اندر یا 2 یونٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا. ایک یونٹ کا نام تھا ایسٹ پاکستان، ایک یونٹ کا نام تھا ویسٹ پاکستان. اب بلوچستان یا NWFP کو کنسرن یہ تھا کہ 1 یونٹ کے نام کے اوپر جو سارے کے سارے ریسورسز ہیں ویسٹ پاکستان کے نام کے اوپر وہ پنجاب اور اربن سندھ لے جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے وہ شروع سے NWFP کی لیڈرشپ بھی اور بلوچستان کی لیڈرشپ بھی وہ 1 یونٹ ایکٹ کے خلاف تھی. تو نواب نوروز خان زرکزئی کی ڈیمانڈ میں بھی یہ شامل تھا کہ 1 یونٹ ایکٹ کو ختم کیا جائے. اب پاکستان کی اسٹیٹ نے ان کی ان ڈیمانڈز کو ماننے کا سٹیپ بائی سٹیپ ان ڈیمانڈز کو ماننے کی حامی بھری. سب سے پہلے ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ واپس آ سکے، سیفلی ریٹرن کر سکے. لیکن جو ہی وہ واپس آ رہے تھے پاکستان میں داخل ہوئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے خاندان کے جو افراد تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا. ان میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا اور ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور ان کے خلاف انہیں بھی گرفتار کر انہیں سزائے عمر قید کی سزا سنا دی گئی. تو یہ پاکستان نے دوبارہ ایک یوٹرن لیا اپنے ایگریمنٹ کے اوپر، پاکستان کی اسٹیٹ نے، کہ جب ایگریمنٹ سائن ہو چکا تھا کہ ان کو سیفلی ریٹرن کی اجازت ہوگی تو ان کے بیٹے کو گرفتار کرنا اور پھر اس کو پھانسی دینا کہ یہ پاکستان کے خلاف بغاوت میں ملوث تھا، اور پھر ان کو بھی نواب نوروز خان زرکزئی کو بھی گرفتار کر کے اور ان کو عمر قید کی سزا سنا دینا. اور اسی دوران وہ 1964 کے اندر قید کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. کوہلو پریزن، کوہلو جگہ ہے بلوچستان کے اندر جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایک مزید یو ٹرن تھا. اب یہ سارے سینٹیمنٹس ہیں جو پائل اپ کر رہے ہیں کہ بار بار آپ کی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے، جو بلوچی لیڈرشپ ہے ان کو بٹرے کر رہی ہے، جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دے رہی، پھر ان سے ایگریمنٹ کر لیتی ہے، پھر اس کے اوپر یوٹرن لے لیتی. اب دیکھیں، جسٹ امیجن کہ آپ ایک بلوچی اسٹوڈنٹ ہیں اور جب آپ اپنی یہ تاریخ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اندر یہ سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ ریلائبل نہیں ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بار بار اپنے جو ایگریمنٹس ہیں ان کے اوپر یو ٹرن لے لیتی ہے.
ہماری جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں دے رہی. یہ آپ کا سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوگا جب آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے. یہی سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ اب پچھلے 70 سالوں سے بلوچی یوتھ جو ہے اس کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کیونکہ وہ یہ سفر کر رہے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں تیسری بلوچ اپرائزنگ کی طرف. شیر محمد مری جو تھے جب نواب نوروز خان زرکزئی کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ یہ حال ہوا تو 1960s کے اندر پھر شیر محمد مری نے ایک سٹرگل پاکستان کے خلاف جاری کی آزادی کی کہ پاکستان سے آزادی لی جا سکے. جی جواز کا کویشچن ہے کہ چلیں پہلے میں اس کو فنش کر لوں پھر میں آپ کے کویشچن کی طرف آتا ہوں. تھرڈ بلوچ اپرائزنگ پھر نواب نوروز خان کا جو حال دیکھا تو جو لیڈرشپ تھی یہ ڈیفرنٹ قبیلے تھے تو جو قبائلی لیڈرشپ تھی شیر محمد مری نے ایک سٹرگل جاری کی جو آگے 60s کے اندر جب پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ تھی ایوب خان کی جاری رہی. وہ ون یونٹ سسٹم کے بلوچی لیڈرشپ ساری کی ساری ہی ون یونٹ سسٹم کے خلاف تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ سارے کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ پنجاب اور اربن سندھ کی پاپولیشن لے جاتی ہے, ہمیں کچھ نہیں ملتا ان تمام ریسورسز میں سے. پھر ایک اچھی امید کی کرن ہمیں نظر آئی جب 1969 کے اندر ون یونٹ ابالش کر دیا گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ الیکشنز ہونا تھا لیکن جو چھوٹے صوبے تھے ان کو ڈائریکٹلی بھی اس کا بہت فائدہ ہو رہا تھا. اب ان کو ایک چانس تھا کہ وہ الیکشنز کے اندر اپنی لیڈرشپ کو منتخب کر سکے, ان کو الیکٹ کر سکے. اور اسی دوران دسمبر 1970 کے اندر پاکستان کے اندر الیکشنز ہوئے, بلوچستان کے اندر بھی الیکشنز ہوئے, پاکستان کی تاریخ کے پہلے الیکشنز, اور بلوچستان کے اندر ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ بنی, مطلب ایک ایسی گورنمنٹ جو بلوچستان کے رائٹس کی بات کرتی تھی, بلوچستان کی پروونشل آٹونومی کی بات کرتی تھی. اس گورنمنٹ کے دو اہم جو لیڈرز تھے وہ غوث بخش بزنجو اور عطا اللہ مینگل تھے. اس وقت جو نواب اختر مینگل ہے ان کے والد صاحب عطا اللہ مینگل اور میر حاصل خان بزنجو جو ہے ان کے والد صاحب غوث بخش بزنجو, ان کی ایک کولیشن گورنمنٹ بنی بلوچستان کے اندر اور ایک امید کی کرن آئی کہ شاید اب بلوچستان کو ان کو اپنا حق مل رہا ہے, انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہے اور بلوچستان کے اپنے لیڈرز ہیں تو وہ کام کریں گے اپنے لیے, اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو ریسورسز پرووائڈ کریں گے. لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا ان کا کنسرن تھا جو یہ بلوچستان کی لیڈرشپ تھی کہ جو بیوروکریسی ہے وہ بلوچستان کے اندر ابھی بھی پنجابی اور مہاجر بیوروکریسی تھی. بیوروکریسی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بیوروکریسی سے مراد ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن, مطلب کہ جو آپ سی ایس ایس کر کے جاتے ہیں, جو لوگ پاس ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کا کنٹرول سنبھالتے ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو گیا, پولیس ہو گیا, تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جو لوگ سی ایس ایس کر کے جا رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ پنجابی اور مہاجر جو تھے وہ زیادہ, چونکہ تعلیمی ادارے یہاں پہ اچھے تھے, تعلیم کا معیار یہاں پہ اچھا تھا, تو یہی لوگ زیادہ پاس ہوتے تھے اور تو یہی لوگ بلوچستان کے اندر بھی جا کے سرو کرتے تھے. اب بلوچستان کی جو لیڈرشپ تھی ان کا یہ کنسرن تھا کہ آپ نے حکومت تو ہمیں دے دی ہے لیکن ہمیں اختیار نہیں دیا, ہم اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جو بیوروکریسی ہے, جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ پنجابی پاپولیشن اور مہاجر پاپولیشن کا ہے. یہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ نہیں جانتے کہ بلوچستان کی کیا ضرورت ہے, بلوچستان کے لیے کیا پالیسی سوٹیبل ہے, یہ لوگ سنبھال رہے ہیں. یہ لوگ کیسے پاسبل ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر سکیں؟ یہ ان کا کنسرن تھا اور یہ ایک ایسا کنسرن ہے جو ابھی تک پاکستان کے اندر موجود ہے کہ ہر صوبے کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوروکریسی لائے, اپنے لوگوں کو لائے. پنجاب ہے تو پنجاب میں پنجابی آئے, بلوچستان ہے تو وہاں پہ بلوچی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ خود اپنے ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کر سکیں. اس کی میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پنجاب سندھ کے اندر ابھی تو آئی جی جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں,
لیکن اس سے پہلے جو آئی جی تھے سندھ پولیس کے وہ آئی جی کلیم امام تھے. اب سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، لیکن جو آئی جی اپوائنٹ ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. سینٹرل گورنمنٹ اسلام آباد اپوائنٹ کرتا ہے کہ ہر صوبے کے اندر کیا آئی جی ہوگا، کس آئی جی کو اپوائنٹ کرنا ہے. اب یہ ایک کانٹرڈکشن ہے کہ ذمہ داری لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا تو صوبے کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ جو بندہ لے کے آ رہے ہو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے وہ باہر سے لے کے آ رہے ہو. اب ہو سکتا ہے وہ بات مانے، سندھ کی نہ بات مانے. یہ پچھلے 6 مہینوں میں یہ ایشو رہا سندھ کے اندر. سندھ چیف منسٹر کہتے تھے کہ آئی جی کلیم امام کو چینج کیا جائے، اسے بدلا جائے، وہ پالیسیز کے اوپر جو سندھ حکومت کی پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس کو ماننے سے انکار کر رہی تھی. یہ ایک سیٹ اپ میں ایشو ہے پاکستان کے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت سندھ نے کرنی ہے اور بندہ آپ باہر سے لا رہے ہو اس کو جو اس نے کام کرنا ہے. سیم یہی کنسرن، یہ تو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی جو پریزنٹ مثال تھی تاکہ آپ بات سمجھ سکیں. سیم یہی کنسرن جو تھا وہ بلوچی لیڈرشپ کا تھا اور ابھی تک ہے کہ ذمہ داری ہماری ہے بلوچستان کے اندر، بلوچ لوگوں کی، بلوچ پولیٹیشینز کی ذمہ داری ہے، لیکن جو لوگ سنبھالنے کے لیے آ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول، وہ باہر سے آپ لے کے آ رہے ہو. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ہماری بات مانیں گے یا ہماری پالیسی کو فالو کریں گے؟ یہ ایشو رہا ہے بلوچستان کے اندر جو ابھی تک یہ ایشو ہے. اسی دوران کیا ہوا کہ یہ ایک تاریخ میں ہے، ایک کنٹروورسی ہے کہ کچھ بلوچی لیڈرز جو تھے لندن میں، انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کسی طریقے سے جو پاکستان میں حکومت ہے اس کو اوور تھرو کر دیا جائے. اور اس لندن پلان کے بارے میں سردار اکبر بگٹی نے بھٹو صاحب کو انفارم کر دیا 1973 کے اندر. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لندن پلان بنایا جا رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، تو اس لندن پلان کے خلاف تاکہ بھٹو کی حکومت ختم کی جا سکے تو بھٹو ایکشن لے. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ایکشن لیا؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ ایکشن لیا کہ انہوں نے جو بلوچستان کی حکومت بنی تھی انہوں نے اس حکومت کو ختم کر دیا. اس حکومت کو بلوچستان کے اندر مارشل لا لگا دیا. کسی اور صوبے کے اندر مارشل لا نہیں لگا، صرف بلوچستان کے اندر مارشل لا لگا دیا گیا اور ان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ ختم کر دی گئی. اب یہ ایک مزید، جو پہلے میں آپ کو تاریخ بتا چکا ہوں، یہ مزید ایک پائل اپ ہو رہا ہے کہ ان دی اینڈ آپ بلوچستان کے لوگوں کو حق دیتے ہو کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں، اور پھر وہ حق واپس کیسے لے لیتے ہو کہ صوبے کے اندر مارشل لا لگا کر. تو 1970 کے اندر جب صوبے کے اندر مارشل لا لگایا تو بلوچستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انسرجنسی سٹارٹ ہوئی بلوچستان کے اندر. سب سے بڑی آرم سٹرگل سٹارٹ ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان نے بھی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جو فوجی تھے وہ بلوچستان کے اندر بھیجے، جو ابھی تک وہاں پہ فوج کی پریزنس ہے. اور یہاں پہ بلوچستان جو تھا، بلوچستان کی جو پولیٹیشین تھے وہ 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. جو غوث بخش پزنجو تھا وہ پرو فیڈریشن گروپ تھا، جو اب کہتا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہ کر اپنے حق کی بات کرنی چاہیے، اپنا حق لینا چاہیے، اپنی حکومت کو دوبارہ ریسٹور کرانا چاہیے. جبکہ خیر محمد مری کا ایک گروپ تھا جو کہتا تھا کہ آپ نے پہلے بھی تو دیکھ لیا کہ پاکستان بار بار یو ٹرن لے رہا ہے، اب بھی پاکستان نے آپ کی حکومت گرا دی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک آرم سٹرگل کی جائے، ایک لڑائی لڑی جائے تاکہ آزادی حاصل کی جا سکے، بلوچستان کو ایک آزاد ملک بنایا جا سکے. کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کا حصہ رہ کر بلوچستان کو حق نہیں ملیں گے. لیکن جو دوسرا گروپ تھا پرو فیڈریشن گروپ، وہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اپنی سٹرگل جاری رہنی چاہیے، جمہوریت کے اندر ہی پاکستان کا حصہ بن کے ہی ہمیں ایک حق مل سکتا ہے، ہمیں حق لینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اسی دوران میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ 1973 کے اندر بلوچستان کے اندر مارشل لا لگ چکا تھا، تو بلوچستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انسرجنسی بلوچستان کے اندر ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان نے بھی بہت بڑی آرمی جو تھی وہ بلوچستان کے اندر بھیجی، جو ابھی تک بلوچستان کے اندر موجود ہے، جو ہم نیکسٹ سلائیڈ کے اندر یا نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے اور مزید انہی کنسرنز کو ایکسپلور کریں گے کہ بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے ان کے پاکستان سے ریلیٹڈ